بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ترنت قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان کو ستائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک نبی ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت پر بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سا معجزات دیے تھے، جن میں سے کچھ ایک یہ ہے۔ نمبر 1، ایسی عالیشان بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو مل پائی۔ نمبر 2، انسان، جنات اور شیطانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی تھی۔ نمبر 3، اور ہوا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تو 1 مہینے کا سفر صبح سے شام تک میں ہی، یعنی دن بھر میں ہی طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا نالا بہا دیا گیا تھا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کے دلوں میں نہ صرف آپ علیہ السلام کی محبت پیدا کر دی گئی، بلکہ ان کی بھاشا کو بھی سمجھنے اور بولنے کی سمجھ بوجھ آپ کو دے دی گئی۔ میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا ترنت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اگر انسان ان کو ستائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی ترنت قبول کرتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی ان جانوروں کی بد دعا سے بہت سے لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک ہی کام کر لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ میرے دوستو، وہ 5 جانور یا 5 پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ مشہور بات موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتے کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام ترنت اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے اتنے بڑے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور بہت زیادہ خاطرداری کرنے لگا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ علیہ السلام نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ آپ علیہ السلام مجھے کہہ دیتے تو میں سر کے بل سے چل کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے سارے گاؤں والوں کو جمع کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کرو گے تو تمہاری آنے والی اولادیں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری اولادیں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ترنت قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کے مقابلے کبوتر سب سے زیادہ عبادت کرنے والا پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ اللہ بولتا رہتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کے مقابلے زیادہ اونچائی پر جا سکتا ہے، وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تب کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی اونچائی پر لے جاتا ہے، اتنی اونچائی پر کہ عقاب کو اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ میں نے بہت سے متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بلی کی بد دعا بہت ہی بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے دے تو اس شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم کے دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو اس طرح گھر میں قید کر کے باندھ دیا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، اور جس کی وجہ سے وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یعنی کہ بلی کو اس طرح سے گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو بھی نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چڑیاں ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیاں کے 3 خاصیت بتائے ہیں۔ نمبر 1 کہ چڑیاں جب صبح اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتی ہے۔ نمبر 2 چڑیاں بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں تھوڑی سی بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 4 چڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں پر بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع کر کے نہیں لے جاتی۔ چڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ جو مجھے صبح زندگی دے گا وہی مجھے کھانا بھی ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4 حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ حالانکہ دوستو، اتہاس میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جس میں لوگوں نے کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بددعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہگار لوگوں کو بخش بھی دیا ہے۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ میرے دوستو، کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن انسان کھیتی باڑی کی حفاظت اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے الگ کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، البتہ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ چونٹی کو ایک معمولی سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پیر سے کچل دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چونٹی کی اصلیت کو جان جائیں تو بھول کر بھی چونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورۃ النمل ساری کی ساری چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو تیز آواز سے بولتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت آ رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی جماعت کے پیروں سے دب جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر دور سے ہی مسکرا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور سائنسدانوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہے۔ چونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہے جیسے انسان اپنے سماج میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے،
अगर चूंटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर कभी भी चूंटी को पैरों से कुचलकर मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर ये गलती तुम जानबूझकर करोगे तो तुम रिज्क से हाथ धो बैठोगे। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो चूंटियों को ले जाने दिया करें। इस तरह से वो आपको दुआ देंगे, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज्क को बढ़ा देगा। और उलमा इकराम का कहना है कि चूंटियों में से कुछ चूंटियाँ जहरीली होती है, जो कि अगर जिस्म पर काट ले तो जिस्म पर काटने से खुजली, जलन और सूजन आ जाता है, जिस पर उलमा इकराम का कहना है कि अगर आपको चूंटियों से नुकसान का खतरा हो तो चूंटियों को मारा जा सकता है। मेरे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों को बताने के बाद लोगों को फरमाया कि अब मैं आपको एक असल राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर और परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वो भी खुदा के मखलूक हैं। हमें खुदा की मखलूक को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से हर वक्त प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जहाँ तक हो सके इनको खाना पीना दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जानवरों से प्यार करने और इनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।